بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درخواست تو اصل یہ رہتی ہے کہ اپنے جو روایتی کام کیے جا رہے ہیں، انفرادی کام کیے جا رہے ہیں، ان روایتی اور انفرادی کاموں کو مؤثر اور منظم بنایا جائے۔ میں انفرادی طور پر مدرسہ چلا رہا ہوں۔ روایتی ہمارے اکابر کا طے شدہ نظام عام طور پر رائج خطابت کر رہا ہوں، امامت کر رہا ہوں، حفظ کا نظام مجھ سے جڑا ہوا ہے، لڑکیوں کی تدریس میرے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو ان روایتی کاموں کو روا روی میں نہ کیا جائے، صرف حصول معاش کے لیے نہ کیا جائے، کھانا پوری کے لیے نہ کیا جائے، بلکہ اس کو منظم اور مؤثر بنانے کی جو تدابیر بھی اکابر کی طرف سے، مختلف ماہرین کی طرف سے آتے رہتی ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ محنت کرنے والوں نے نورانی قاعدے پر بھی محنت کی ہے، اور محنت کرنے والوں نے قدوری کے ایک ایک باب پر بھی محنت کی ہے۔ زندگی کھپانے والوں نے ایک ہدایہ کی تدریس سے متعلق سو صفحات لکھ دیے ہیں کہ ہدایہ کی تدریس معیاری انداز میں کیسے ہو، عصری تقاضوں کے مطابق کیسے ہو، واقعی اس کے عقلی دلائل کی تفہیم کیسے ہونی چاہیے۔ خطابت وہ بھی کی گئی ہے جو رواج کی تکمیل ہے، وقت کا گزارنا ہے، اور خطابت وہ بھی کی گئی ہے جو خطابت تحریک بن گئی ہے، جو خطابت انقلابی رہی ہے، جو خطابت پورے محلے، پوری بستی، پورے علاقے، کسی نے خواص کو، کسی نے عوام کو، کسی نے خاص مشن کو اپنے سامعین پر غالب کیا، خود پر غالب کیا، اور خطابت کے ذریعے سے بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے۔ قیام مکاتب کا ایک ہمارا کام ہے، بہت اہم کام ہے۔ مکاتب کو قائم کرتے ہوئے پسماندہ دیہاتوں کا انتخاب، مکاتب میں اساتذہ کی تربیت سب سے اہم مسئلہ، مکاتب کی تعداد بڑھانے، توسیع اور استحکام کے سلسلے میں بھرپور دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے، محض اپنے تجربے پر اکتفا نہ کیا جائے۔ روایتی کاموں میں بنات کے مدارس ہے، کالج کی لڑکیوں میں جس قسم کے فساد، جس قسم کی گمراہیاں، معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی بے اعتدالیاں، خاندانی زندگی میں آنے والی پیچیدگیاں، اور واقعی اپنی خواتین اور طالبات کو تحریکی خواتین بنانا، ان کو عالمی اور ملکی حالات سے مربوط کرنا، 5 سالہ ہی نظام پر اکتفا نہ کرتے ہوئے 1 سالہ، 40 روزہ، 4 ماہی، زیادہ سے زیادہ تعداد کو دین سے قریب کرنے کے سلسلے میں مختلف قسم کے عالم بھر میں تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تربیتی اجتماعات، مدرسے کو جزیرہ بننے نہ دیا جائے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بتلاتی ہے کہ مدرسے کو جزیرہ نہ بنایا جائے۔ مدرسے کی جڑیں زمین میں نہیں، عوام کے دلوں میں ہوا کرتی ہے۔ غیر مسلموں کی وابستگی مدرسے سے، اصلاح معاشرہ کے ذریعے سے محلے کی خواتین کی وابستگی، پیرنٹس میٹنگ کے ذریعے سے پورے 60-70 خاندانوں کی وابستگی، مختلف امت کے طبقات کے تربیتی اجتماعات کے ذریعے سے مختلف اطباء میں، انجینئروں میں، اسکول کے نظام چلانے والوں میں، مختلف سماجی کام کرنے والوں میں،
مدرسے کی جڑوں کو پہنچانا، افادیت کے میدان کی توسیع، تو پہلا کام یہی ہے کہ اپنے روایتی کاموں کو مؤثر اور منظم بنانے کی کوششیں کی جائے۔ محض رسم کی تکمیل نہ ہمیں مطمئن کرے گی نہ عوام کو مطمئن کرے گی۔ کاغذ کے کھانے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا ہے، کاغذ کی عطر کی تصویر سے کسی کو خوشبو نہیں ملی ہے۔ رسم کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جس میں حقیقت نہیں ہوتی ہے، فارمیلٹی کہا ہی اسے جاتا ہے جس میں ریئلٹی نہیں ہوتی ہے۔ 5 سال ایک طالبہ پڑھنے کے بعد ہم سے کوئی دلی وابستگی نہ ہو، 8 سال ایک طالب علم میرے ساتھ رہنے کے بعد اپنی زندگی مجھے حوالے نہ کرے، جذبات حوالے نہ کرے، اپنی جوانی حوالے نہ کرے، خود اپنی ذاتی زندگی میں دین کا جامع تصور نہ ہو، تو یہ اپنے کام کو اور بہتر بنانے کا رخ ہے۔ دوسری بات میرے قابل احترام بزرگوں، اپنے انفرادی کاموں کے ساتھ اجتماعی کاموں میں حصہ لگے، ملی کاموں میں دلچسپی رہے، عالمی اور ملکی حالات سے مربوط رہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جیسے باہر کا موسم اگر سرد ہے تو مدرسے کا موسم بھی سرد ہوگا، باہر کا موسم اگر گرم ہے تو مدرسے کا موسم بھی گرم ہوگا۔ باہر کی آب و ہوا سے مدرسہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، باہر کی آب و ہوا سے کوئی خانقاہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ باہر کے عروج و زوال اور مایوسی اور جذباتیت اور باہر کی غالبیت و مغلوبیت کی فضا سے کوئی مرکز دینی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ جب پرسنل لا کے میدان میں حضرت اترے، حضرت اس وقت یہ فرمایا کرتے تھے، میں تو لکھنے پڑھنے کا آدمی ہوں، پڑھنے پڑھانے کا آدمی ہوں، لیکن مجھے خارجی حالات نے مجبور کیے کہ اس میدان کو بھی دیکھا جائے، اس میدان کو بھی سنبھالا جائے۔ میں اپنے مدرسے کی 1 کروڑ کی زمین خریدنے کی فکر میں ہوں، میں اپنے مریدوں کے خاص خول میں ہوں، میں ایک تنظیم کے طے شدہ نصاب کے دہرانے میں ہوں۔ ان سب کاموں کی ساری قدر کرتے ہوئے اجتماعی کاموں سے لا تعلق رہنا، ملی کاموں کے سلسلے میں بے حس بن جانا اور ملکی اور عالمی انقلابات میں صالح تبدیلی لانے کی حصے داری کو سوچنا بھی نہیں، یہ اجتماعی جرم ہے، یہ مشترکہ جرم ہے۔ کوئی جذباتیت کی بات نہیں ہے، لیکن لا تعلقی اور اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کا عدم احساس یہ مشترکہ جرم ہے۔ یہ حدیثیں کس کی مصداق ہیں پھر؟ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، اور جو کچھ اس سے مربوط ابواب ہیں احادیث کے، اظہار دین سے متعلق جو آیات ہیں، غلبہ دین سے متعلق جو آیات ہیں، اقامت دین سے متعلق جو آیات ہے، ظاہر ہے کہ وہ اجتماعی ذمہ داریوں سے متعلق ہے۔ تو محض میری اپنی تنظیم کا نصاب پورا کر لینے سے، محض میرے اپنے سالانہ جلسے، محض اپنے مریدین کا مراحل سلوک کے طے کروا دینے سے فرض کفائی والی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی ہیں، اور اجتماعی تبدیلی انفرادی محنتوں کے ذریعے سے نہیں آتی ہے۔ اجتماعی تبدیلیوں کے لیے اجتماعی محنتیں۔ میں سیرت سے نیچے اتر کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جنگ آزادی کے مسائل آپ ہر سال دہراتے رہتے ہیں۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نیا نصاب تعلیم بنایا جس میں سنسکرت کو شامل کیا، بنگلہ دیش اور آسام کے لیے خالص دیوبند کا شیخ الحدیث۔ آپ جانتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارتداد کا جب پتہ چلا
تو آپ نے شدی تحریک کے نتیجے میں مرتد ہونے والے علاقوں کا سفر کیا، حضرت مولانا عبد الباری ندوی رحمت اللہ علیہ کو لے کر۔ تو ہمارے اکابر نے اپنی روایتی اور اپنی انفرادی ساری سرگرمیوں کے ساتھ ترجیحی کام، تجدیدی کام، اجتماعی کام، عالمی کام نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ اس زمانے کے بڑے کاموں میں سے، آسان کاموں میں سے ہے کہ جیسے آپ نے مدرسے کھولے ہیں اور بقول مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کے ہر ضلع میں ایک معیاری مدرسہ ایسا موجود ہے کہ کم سے کم طلباء کی تشنگی کا، سیرابی کا انتظام کر سکے۔ اسکول کا میدان اپنی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے، کھلے ہوئے اسکولوں میں علماء اسمبلی میں بات کرنے کے لیے جائے، ترانے میں ذہن سازی کے لیے جائے، غیر اختلافی انسانی اور اخلاقی بنیادوں پر بات کرے۔ عام طور پر شیطان کی زبردست تلبیس یہ ہوتی ہے کہ اگر میں اسکول کھولوں گا تو میری صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ میں نے خواب دیکھے تھے پڑھنے کے زمانے سے مشکات شریف پڑھانے کے، میں نے خواب دیکھے تھے بخاری شریف پڑھانے کے۔ یاد رکھنا چاہیے وہ واقعہ جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے ایک مرتبہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیے گئے انٹرویو میں موجود ہے، البلاغ میں شائع ہوا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام سے ملاقات کے لیے جیل میں گئے تو دیکھا کہ قیدیوں کو قائد بغدادی پڑھا رہے ہیں۔ تو قاری طیب صاحب نے کہا کہ حضرت وہاں تو بخاری اور یہاں قائد بغدادی۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہاں بخاری کے طالبین تھے تو ان کو بخاری پڑھایا، یہاں قائد بغدادی کے طلباء ہیں تو ان کو وہی پڑھا رہا ہوں۔ تو اس لیے استعداد کے اضمحلال کا اندیشہ اگر صرف اشرف الہدایہ پر 50 سال تک بھی ہدایہ پڑھاتا رہے، ظاہر ہے کہ اس کی فہم میں کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ تو ویسے بھی رواجی تدریس نے کوئی علمی صلاحیت میں اضافہ نہیں کیا ہے، کوئی نئے فن میں ترقی، کوئی نئے زبان پر عبور، کوئی نئے فکری مضمون کا مطالعہ نہیں ہو پایا ہے۔ صرف رسمی قسم کی نظامت اور رسمی قسم کی تدریس کی وجہ سے کام ہے اسکولوں کی اسمبلی میں ہر جگہ پر رونا ہے بیٹیوں کی ارتداد کا۔ علماء کا ایک طبقہ، ہمارے پاس ایک علاقہ ہے چھوٹا سا تعلقہ، ایک بڑے عالم ہیں، قاسمی ہیں، نقشبندی ہیں، بزرگوں سے تعلق ہے، 45 کے قریب علماء حفاظ ہیں، ایک بڑی تعداد ہے۔ بڑی منت و سماجت کے ساتھ انہوں نے ان 45 حفاظ اور علماء کو جمع کیا اور یہ کہا کہ بھائی ہم ذمہ داریاں تقسیم کر لیتے ہیں، میدان بہت خالی ہے، خلا تو پورا ہونا چاہیے، صرف شوق پورا نہ ہو، تقاضے کی تکمیل بھی ہو، صرف شوق کی تسکین نہ ہو، ذوق کی تسکین نہ ہو۔ مدرسہ کھولنے کا ذوق تھا، آتا وہی تھا، وہی کھول کے بیٹھ گیا ہوں، چاہے مجھے ضرورت رہے نہ رہے، علاقے میں ضرورت رہے نہ رہے، چاہے میرے سے بہتر ضرورت دوسری جگہ پر پوری ہو رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں شوق کی تسکین کے لیے نہیں، تقاضے کی تکمیل کے لیے آپ لے لیجئے ختم نبوت کا میدان، ہم سب مل کر، یہ خلافت باطنہ ہے، ہمارے پاس خلافت ظاہرہ نہیں ہے، خلافت باطنہ کے ذریعے سے باہمی محبت اور ایک شخصیت کی مرجعیت کے ذریعے سے ایک آدمی ختم نبوت کے کام کو سنبھالے۔ شکیلیت ابل رہی ہے، پھیل رہی ہے، نہ جانے کتنے خاندان متاثر ہو گئے، ان کی گشتیں، ان کی ملاقاتیں، ایک دو چار ساتھی بالغات کے مکاتب کو کام کو لے کر بیٹھ جائے اور ایک 4-5 ساتھی نوجوانوں کو مختلف مصروفیتوں میں، رفاہی کاموں میں، تعلیمی کاموں میں اور ملی کاموں میں، کاغذات کے درست کروانے کے کاموں میں، ان نوجوانوں کی صلاحیتوں کا استعمال بیت المال کے کاموں میں، ٹیوشن سینٹروں کے قیام میں، ایک دو چار ساتھیوں کی تعداد صرف اور صرف
بالغات کے مکاتب قائم کرنے، پورے علاقے میں اپنی عمر کو جھونک دے، اس کی پوری عمر لگ جائے گی، پھر بھی بالغات کے میدان کا کام دیکھیے، ایک کام تو اقدامی ہوتا ہے اور ایک کام دفاعی ہوتا ہے۔ جہاں تک دفاعی سیاسی اتھل پتھل کوئی نئی بات نہیں ہے، جن کی نظر اسلامی تاریخ پر تھوڑی بھی ہے ان کو اندازہ ہے کہ سیاسی زوال پورے اسلام کا زوال نہیں ہے، سیاسی زوال اسلام کا خاتمہ نہیں ہے، سیاسی زوال امت مسلمہ کا خاتمہ نہیں ہے، سیاسی زوال پورے امکانات کا خاتمہ نہیں ہے، سیاسی زوال پوری صلاحیتوں کا خاتمہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے حالات زمانہ کو سیاست اور صحافت سے ہی سمجھنا چاہا ہے، اور سیاست اور صحافت کے جراثیم ہی طبیعت کے اوپر غالب ہیں، تو اس لیے نہ دفاعی کاموں کی طرف توجہ ہے نہ اقدامی کاموں کی طرف توجہ ہے۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب ریحان دامت برکاتہم نے تاریخ امت مسلمہ میں جہاں پر دور زوال کو لکھا ہے، وہاں پر اس زمانے میں زبردست تصنیفی کام، زبردست تزکیائی کام، زبردست جرح و تعدیل کا کام، زبردست خدمت حدیث کا کام کرنے والے علماء کی فہرست کو لکھا ہے۔ یہ کیسے علماء تھے جو سیاسی زوال کے ماحول کے باوجود اس کے لیے جو دفاعی کوششیں کرنا تھا، بادشاہوں کی اصلاح، عوام کی اصلاح، ایمان کی درستگی کے ساتھ انہوں نے اپنے اشاعت دین کے کام کو نہیں روکا، اپنے اقدامی کام کو نہیں روکا، تو دفاعی محاذ پر بھی ہماری توجہ ہو اور اقدامی محاذ پر بھی ہماری توجہ ہو، منصوبہ بند طریقے سے آدمی آگے بڑھے۔ ہمارے بزرگ نے عجیب بات فرمائی، مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست تنظیموں کی سازشوں کا تو تذکرہ کرتے ہیں، لیکن فرقہ پرست تنظیموں سے عبرت نہیں لیتے ہیں۔ فرقہ پرست تنظیموں کی اجتماعیت کو تو بولتے ہیں، لیکن ہم کسی کے ساتھ مجتمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی شکایتی مزاج، صرف احتجاجی مزاج محض زوال کی طرف تو لے جائے گا، ہرگز عروج کی طرف نہیں لے جائے گا۔ اور خواص کی بے حسی عوام کی بے حسی، خواص کا انتشار عوام کا انتشار، منصوبہ بند کام، امت کی ہمہ جہتی اصلاح کا کام مرعوبیت کے جذبے کے بغیر محض قرآن و سنت، محض اپنے اکابر کی تاریخ کی روشنی میں طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وجود کو منوائیے، اپنے نافعیت کو بتلائیے، محض شکوے شکایت پر مجلس کو ختم نہ کیجیے، التوا پر ختم نہیں کیجیے، کل کریں گے، اقدام پر مجلس ختم کیجیے، مشوروں کو التوا پر ختم مت کیجیے، مشوروں کو اقدام پر ختم کیجیے کہ ہم آج طے کرتے ہیں، اس مجلس میں طے کرتے ہیں، اپنے خاندان سے شروع کر دیں گے کاغذات درست کروانے کا کام، اپنی برادری سے شروع کروا دیں گے مکاتب کے قائم کرنے کا کام، اپنی اولاد سے شروع کر دیں گے ٹیوشن سینٹر کے قائم کرنے کا کام، اپنی بیوی سے شروع کر دیں گے درس قرآن کا کام۔ کام کا میدان تو بازو کے انسان سے شروع ہو سکتا ہے، لیکن انسان پورے عالم کا غم لیے بیٹھا ہے۔ چھوڑ دیجئے پوری دنیا میں قالین بچھانے کا شوق، اپنے قابو کی جوتیاں اپنے پیروں میں تو پہن لیجئے، اپنے جذبات کی مایوسی کو تو بلند ہمتی اور عزیمت سے بدلیے۔ فکری ارتداد، ذہنی ارتداد، میں سچ کہتا ہوں اور میں اس سے بری نہیں ہوں کہ واقعتاً اتنا ذہنی ارتداد سرایت کر چکا ہے کہ ترکی کی عظیمت کے واقعات، غزہ کی عظیمت کے واقعات، معمولی وارنٹ کا آ جانا آدمی کے ایمان کے ڈگمگانے کی طرف لے جاتا ہے۔
معمولی قسم کے قوانین کا بدل جانا آدمی کو مصالحت کی طرف، آدمی کو پتہ نہیں کن کن وسوسوں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس وجہ سے بقول مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کے جب تک آدمی اقدامی کام میں، کورونا کے زمانے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ جب تک آدمی اقدامی کام نہیں کرتا ہے، ایمان کی طاقت کو مضبوط نہیں کرتا ہے، خدمت خلق کے کام میں نہیں لگتا ہے، خدمت خلق، تقویت ایمان، ان دو کاموں میں نہیں لگنے والا نفسیاتی طور پر پہلے ہی میدان جنگ ہار جائے گا۔ میدان حقیقی میدان میں آنے اور حصی میدان میں آنے سے پہلے معنوی طور پر شکست خوردگی کو قبول کر لینا کسی بھی قوم کی ناکامی کے لیے کافی ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی بہت کوششیں ہمارے پاس بھی ہوتی ہے، اپنے بڑوں کی نگرانی میں آپ کے پاس بھی ہو رہی ہے۔ ملاقات کا مقصود یہی تھا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقبول راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، طبیعتوں کی کمزوری، بے حسی اور پھر مایوسی، مرعوبی سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور واقعی اجتماعیت کے ساتھ اپنے صاحب دل، صاحب علم، اپنے اکابر کے بتائی گئی ہدایات اور خطوط پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوال جواب ہو تو کر لیں گے۔ کام میں فوکس کرے اور تائید اور جہاں تک ہو سکے تھوڑا بہت وقت فارغ کر لے، اس طرح اس سلسلے میں بہت واضح فکر دی جانی چاہیے اپنے ساتھیوں کو، بہت واضح فکر، دو ٹو فکر، لاؤ لپیٹ کے بغیر فکر، کہ ہم سب شریعت کے مختلف حصوں پر کام کر رہے ہیں اور ہم سب نبوت کے مختلف شعبجات پر محنت کر رہے ہیں۔ کوئی ہم میں سے غالیانہ قسم کی گفتگو نہ کرے، میں نبوت کا کام کر رہا ہوں، آپ نبوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، میں نبیوں کا کام کر رہا ہوں، آپ نبیوں کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ تقابل اور تفاضل کی گفتگو کو ختم کر دیجیے، تنگ نظری کی باتیں ہیں، تقابل تفاضل کی نہیں، میں افضل آپ افضل نہیں، اپنے اکابر، اپنی صلاحیت، اپنا علاقہ، اپنا مشورہ، اس کی روشنی میں جو دین کی خدمت طے ہو جائے آدمی کو کرنا چاہیے۔ مقبولین کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتے ہوئے دوسروں کے کام کے قدرداں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ کا مستند ملفوظ، مستند لوگوں سے سنا ہوا، وہ فرماتے تھے ان مدرسے والوں نے ہم پر احسان کیا جو مکتب چلایا، مدرسہ چلایا، اگر وہ نہ چلاتے تو ہمیں وہ بھی شعبہ سنبھالنا پڑتا۔ تو یہاں پر ایک تعاون کا رخ ہوا کرتا تھا، یہاں پر کوئی تفاضل کا رخ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور مولانا نے جیسے فرمایا کہ عملاً ایک کام کا غلبہ ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے ایک حد تک، عملاً ایک کام کا غلبہ، لیکن فکراً سارے کاموں سے اتفاق، فکراً سارے کاموں پر اعتماد، فکراً اپنی خلوتوں میں سارے کاموں پر اخلاص پر اپنے سے زیادہ سراہنے کی کیفیت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بھری محفل میں تو کہہ دوں تبلیغ والے اچھے کر رہے ہیں، تنہائی میں جا کر جمعیت والے، تنہائی میں میری خلوت و جلوت کا جو فرق ہے اور جو کچھ میرے ظاہر و باطن کا فرق ہے، یہ فکری تضاد ختم ہونا چاہیے، اور آپ ضرور ایک کام میں لگیے، لیکن دوسرے کاموں کے کرنے کے جذبات، خواہش یہ رہنی چاہیے کہ کاش مجھے اتنا وقت مل گیا ہوتا تو میں نے وہ کام میں بھی حصہ لے لیا ہوتا۔ ابھی میں آتے وقت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھوا رہے تھے، ظفر احمد عثمانی سے کام کروایا اور کام کروا کر ان کو ایک مسلح تحفے میں دیا، اور مسلح تحفے میں دے کر ایک تحریر حضرت نے اس کتاب کے ساتھ لکھ کر دی۔
بہت ساری وجوہات. ہمت افزائی میں نہیں کر سکا, اپنے ساتھی سے تو میں وہ کام کروا دوں, اور کام کرنے والوں کی قدر تو کروں میں. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرب ملکوں کا سفر نہیں کیا. سب ندوی بھائی بیٹھے ہیں تو شاید اسی لیے یاد آ رہا ہے. حضرت علیمیہ کے عالم عرب کے ابتدائی اسفار میں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مالی خدمت کا بڑا دخل ہوا کرتا تھا. حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے چھپنے سے پہلے سووں کی تعداد پیشگی رقم دے کر شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ خرید لیا کرتے تھے. تو دوسرے کے کام کی قدر, شاید میں جو کر رہا ہوں اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے, میرا بھائی جو کر رہا ہے اس میں ضرور اخلاص ہوگا, اس لیے میرا حصہ تو لگ جائے اس میں. یہ جذبہ ہوا کرتا تھا ان حضرات کا. محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتضی حسن صاحب چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اپنے علاقے میں. مرتضی حسن صاحب چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کرنے لگ گئے, یا حضرت مونگیری سجدے میں پڑ گئے کہ حضرت اے اللہ آپ ان کی زبان پر حق چلا دیجئے, ہمیں فتح دے دیجئے. غم اس کا نہیں ہے کہ فتح اور فاتحانہ نسبتیں محمد علی مونگیری کی طرف کی جائے, فکر یہ ہے کہ حق کا غلبہ ہو جائے. مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ, ہمارے ایک عرب دوست جو ریاض کے بہت پرانے ساتھیوں میں سے ہیں, وہ فرماتے رہتے ہیں کہ وہ حج کے زمانے میں مولانا سید احمد خان صاحب مکی فرماتے تھے, امت بنانے کے لیے مینا میں گشت کرو, تبلیغی بنانے کے لیے نہیں. جو تبلیغی بنانے کے لیے گشت کرے گا وہ امت میں فرقہ واریت پھیلائے گا. یہ وسعت نظریہ تھی ان اکابر کے یہاں. اور بھی بہت لمبا موضوع ہے. حضرت مولانا اسحاق صاحب ملتانی دامت برکاتہم ہیں شاید, وہ ان کی کتاب ہے اکابر کے باہمی شدید اختلاف کے باوجود محبت کے واقعات. اردو زبان میں کتاب ہے, اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں. کم سے کم وہ کتاب دیکھنا چاہیے. جی اور کوئی سوال؟ اب صرف کھانے کا سوال رہ گیا, شاید ناشتہ ہی بہت سو نہیں ہوا ہوگا. اس وقت میں کرنے کے ضروری کام جو اثر ضروری ہے, جیسے اسکول کا محلے قیام, اسلامی اسکول کا, یا کاغذات کی درستگی یا دیگر, وہ کیا ضروری کام ہے جس میں ہم لوگوں کو متوجہ ہونا؟ ہم نے تو آپ سے اسکول کے قیام کی بھی بات نہیں کہی, کیونکہ آپ ڈر جائیں گے کہ اتنے لاکھ میں کہاں سے لاؤں گا, اتنا بڑا سیٹ اپ میں کیسے قائم کروں گا. ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں ٹیوشن سینٹر قائم کر دیجیے. مکتب قائم کرتے ہیں آپ, مکتب کا نام مت دیجیے, ٹیوشن سینٹر کا نام دیجیے. آپ اکیڈمی کا نام دیجیے. خالد بیگ صاحب کو آپ جانتے ہیں, ان کے کام سے بھی آپ نے سے بہت, مفتی صاحب بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس موضوع پر کام کر رہے ہیں. آپ اس ٹیوشن سینٹر کو لیجئے. ہمارا تو سب مسلم اکثریتی علاقہ ہے, دوستی کیجئے, اسکولوں میں جائیے. میں فارغ ہو کر آیا ہوں, میں افتاح کر کے آیا ہوں دارالعلوم سے, میں ادب کر کے آیا ہوں. ادب کے میدان کتنوں کو ملیں گے؟ کتنے ہیں الرائد میں لکھنے والے, کتنے ہیں الباس میں لکھنے والے, کتنے ہیں المجتمع میں لکھنے والے, کتنے ہیں البیان میں لکھنے والے. اب جو موجودہ نقد میدان ہے, آپ کودیے جائیے. مطلوبہ ترجیحی کاموں کی مطلوبہ صفات پیدا کرنی پڑتی ہے. باسی مطالعے سے تازہ فتنوں کا مقابلہ نہیں ہوگا. آپ کو عصری زبان سیکھنا ہے, اسکول میں جا کر وہ زبان بولنا ہے جو زبان وہاں پر سمجھی جاتی ہے. کم سے کم درجے میں حضرت علیمیہ کو تو پورا پڑھ لیجئے, جن کی طرف اپنی نسبت کی جاتی ہے کم سے کم ان کو تو پڑھ لیجئے. کسی بزرگ کی طویل صحبت پا کر نہ ان کی چھاپ اپنائے, نہ مرحومین کی کتابوں کو پورا پڑھے,
تو سوائے زمانے کی ہواؤں کے حوالے ہو جانے کے اور کچھ نہیں ہے زندگی میں. کچھ اس کی اپنی طے شدہ کوئی سمت نہیں ہے سفر کی. تو یہ اسکولوں کا کام ہے، اسمبلیوں میں جانے کا کام ہے، بنات کا کام ہے، مکاتب بالغات کا کام ہے، ارتداد کے تھامنے کے لیے رجسٹریشن آفسوں میں جو بین مذہبی نکاح کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں ان پوسٹرز کو حاصل کر کے ان کی کاؤنسلنگ کا کام غیر میڈیائی طریقے سے سیکھ کر کرنا ہے، جذبات کے بہاؤ میں نہیں کرنا ہے. سیکھے بغیر کرنے سے ہی بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں. جی امدادی کام کرنا ہے تو امدادی کام کرنے کے طریقے سے کرے آدمی، پہلے ہی دن ویڈیو بنانے کے غم میں نہ رہے ہیں. جی جیسے سموہ لون ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹو ہمارے مشائخ کی پھر سے بولیے. ہمارے یہاں عورتوں کو لون دیا جاتا ہے، جی سموہ لون اس کا نام ہے. اس میں بہت زیادہ مسلم وہ آبادیاں جو لوور کلاس ہیں یا مڈل کلاس کی بھی عورتیں اس میں مبتلا ہیں. اس کے لیے کیا اس کا الٹرنیٹو، کیا اس کا بدل ہو؟ سب سے پہلے تو مزاج نبوت یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے خواہشات کو قابو میں کرنا اور ضروریات پر جینا یہی ضروری ہے ہر انسان کو معاشی بحران سے بچنے کے لیے. کیپٹلزم اور بینکوں نے انسانوں کی غربت کو ختم نہیں کیا. کیپٹلزم اور بینکوں نے انسانوں کے قرض کے مطالبات کو بھی ختم نہیں کیا. کیپٹلزم اور بینکوں نے بڑے سے بڑے بنیوں کی ضرورتوں کی بھی تکمیل نہیں کی. تو آپ لوور کلاس کہہ کر یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہی لوگ مسترب ہیں. عدم قناعت نے پوری انسانیت کو مسترب کیا ہے. کن قنیعا تکن اشکر الناس. اصل اساس تو معیشت کی یہی ہے، اور اصل مکاری پہلے دن سے شیطان کی یہی ہے. اماں ہوا پر ڈورے ڈالے ہیں اور ابا آدم کو باہر کیا ہے. تو عورتوں کے ذریعے سے کسی بھی تحریک کا چلانا آسان ہوتا ہے. تو انہوں نے 10 عورتوں کے 15 عورتوں کے اسکیمات رکھے ہیں. آسان حل یہ ہے، بہت ہی، میں اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ بھی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. جمعہ کے بیانوں میں BC کی چٹھی، باہمی امداد کی چٹھی کی ترغیب دلائی جائے. اور دوسری بات، رسومات کا گڑا کوئی بھی قرض نہیں بھر سکتا ہے. خواہشات کی خندق کو کوئی بھی بینک بھر نہیں سکتا ہے، ضبط کیجئے. اور تیسری بات، آپ میں سے جو تھوڑا سا رسوخ رکھنے والے ساتھی ہیں، صرف ہمارے بینکوں میں جتنے پیسے ہیں، ہمارے جتنوں کے پیسے بینک میں ہیں، وہ پیسے آپ اپنے مسلم فنڈ نامی غیر سودی بینک میں جمع کر دیجئے. آپ کا اسلامک بینک قائم ہو جائے گا. اور جو اس کا بہت ہی محتاط کانسیپٹ جماعت اسلامی کے پاس بھی کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے، سہولت بینک وغیرہ، اور ہمارے پاس بہت پرانا مفتی کفایت اللہ صاحب وغیرہ کے مشورے سے جمعیت کی نگرانی میں مسلم فنڈ کا بنا ہوا ہے. اور اس کے بہترین تجربات ہمارے علاقے میں بھی ہو رہے ہیں. صرف 2 آدمی مل جائے، ایک امانت دار، ایک محاسب، چھوٹے سے محفوظ کمرے میں شروع کیا جا سکتا ہے. وہی بات ہے تقسیم کار کی. آپ مدرسہ کھولیں، مجھے مدرسہ کھولنے کو ہی ایک کام ذہن و دماغ میں سوار ہو چکا ہے، بغیر کسی اس کی تحقیر کے، تذکیر کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے رخ کو بہت بدلنے کی ضرورت ہے. میرے وجود نے معاشرے کی خلا کو کیا پورا کیا؟ اور آخری بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات لکھی پڑوس کے ایک مفکر نے کہ اسلام نے بیواؤں یتیموں کو حقیقت میں براہ راست بیت المال پر نہیں چھوڑا ہے،
خاندان سے مربوط کیا ہے. یہ پہلو بہت غور کیجیے آپ. غیر عالم مفکر نے لکھا, میری توجہ ہوئی, میں نے سوچا کہ واقعی یہ شخص بہت اچھی بات کہہ رہا ہے کہ اسلام نے خاندان کے یتیموں بیواؤں کو پہلے براہ راست خاندان سے مربوط کیا ہے. کتاب النفقات کی پوری تشریح آپ کو بتلائے گی کہ خاندان کی خلیری پھپھیری معذور اپاج بھائی بہن کے اخراجات آپ کے ذمے میں وجوباً آتے ہیں. تو کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کے امدادی کام اس بیوہ کو اپنے نکاح نہ کرنے پر راضی کر لیں اور اس معلقہ کو اپنے شوہر سے دور رہنے پر آمادہ کر دے اور اس یتیم کو کسی بڑے کے جبر سے بچنے پر جما دے اور اس بیوہ کو اپنی ساری بد اخلاقیوں کے ساتھ آپ کے وظیفے پر جینے پر راضی کروا دے اور ان کی غیرت کو ختم کر دے. لینے والا بھی بن جائے. اسلام نے دینے میں اس بات کی بھی رعایت کی ہے کہ اس کی غیرت کا خون نہ کر دیا جائے. عام طور پر جب امدادی کام ہو رہے ہیں, دو چار مخیر مل جاتے ہیں تو آدمی اپنی فیاضی بتانے لگ جاتا ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ میں واقعی قوم کی خدمت کر رہا ہوں. ہمیشہ میں نے کھانا کھلا دیے 100-200 کو سڑکوں پر, اب یہ 200 کو سڑک پر ہی رکھنا ہے, مفت میں کھانا کھاتے ہی رہنا ہے. ان کو نہ اپنی اولاد کو دیکھنا ہے, نہ اماں کو دیکھنا ہے, نہ بابا کو دیکھنا ہے, نہ بیوی کو دیکھنا ہے, نہ کسی بوجھ کو اٹھانا ہے, مفت خوری پہ جی لینا ہے. ابتدائی امداد ہو سکتی ہے لیکن حقیقی امداد غیرت کا جگانا, قوت عمل کو تحریک دینا, خود مکتفی بنانا, کاؤنسلنگ کا ہونا ایک لمبا سفر ہے. حقیقت میں محض چندہ لے کر تقسیم کر دینے سے تو حل نہیں ہوگا. گداگری ختم نہیں ہوگی, گداگری باقی رہے گی, بلکہ اضافہ بھی ہوگا. اضافہ ہو بھی رہا ہے, اسی لیے ہر 4 کے اندر چوتھا فقیر مسلمان ہے. جی ایک آخری سوال ہے. فقہ اسلامی خاص طور پر فقہ حنفی کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ وہ تقاضوں سے آگے چلا کرتی تھی. اس وقت میں جو بزنس اور طریقہ بزنس مارکیٹ کے اندر ہے, کئی بڑے بڑے مسلمان بیاپاریوں سے, فیکٹریوں کے مالکوں سے یا بزنس کرنے والوں سے ملاقات ہوئی. ان کا ایک المیہ ہے جو کسی درجہ ٹھیک بھی ہے کہ ہمیں جو مسائل پوچھنا ہوتے ہیں علماء مفتیان اس کے اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے اور بہت دشواری ہوتی ہے. نئے جو چاہے شیئر مارکیٹ کے مسائل ہوں, میوچل فنڈ سے متعلق ہوں یا فائنینس سے متعلق ہوں, بہت زیادہ اس میں کمی بظاہر ہمیں اپنی ناقص نگاہ میں. جی بالکل صحیح بات. کیسے تلافی ہو؟ نقد تلافی تو یہ ہے کہ ماہرین معیشت کے تربیتی اجتماعات کیجیے اپنے پاس. آسان سولوشن, شارٹ کٹ راستہ. آپ کتاب مت اٹھائیے, آپ مطالعہ مت کیجیے, آپ فون مت چھوڑیے. ہمیں تو بدلنا نہیں ہے, تو اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آسان کام یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ملک بھر میں ماشاءاللہ موجود ہیں قابل لوگ, تو ان حضرات کو بلا کر تجار کے لیے تربیتی اجتماع رکھیے. دن بھر کا رکھیے, 4 گھنٹے کا رکھیے. آنے سے پہلے آپ جا کر ان کے سوالات لے کر آئیے. ہم نے ایک مرتبہ ڈاکٹرز کا ہر سال ہی تقریباً اجتماع ہوتا ہے فری کاؤنسلنگ کا, تو ایک سال ہم نے کہہ دیا تھا کہ فلانا ای میل آئی ڈی دیا جا رہا ہے, آج کل واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے, آپ اپنے سوالات آڈیو میں ویڈیو میں, کیونکہ استفتاء کا ایک نیا طریقہ ویڈیو کا ہو گیا کہ یہ ویڈیو میں جو طریقہ اس کا وجہ کیجیے, تو آڈیو ویڈیو رائٹنگ میں آپ سب بھیج دیجئے, اسی سے متعلق بات ہوگی. آج ہو گیا. اور پھر بہت زیادہ ضرورت ہے اہل افتاء کو کہ مغرب کے غلبے کے نتیجے میں اور مغرب کے معاشی نظام کے غلبے کے نتیجے میں
مغربی معاشی نظام کی تباہ کاریوں پر جرأت مندانہ تنقید کا حوصلہ پیدا کرنے کی، جرأت مندانہ، مبصرانہ، ناقدانہ، کم سے کم گفتگو کرنے کی مفتی میں استعداد نہیں ہے تو اس کا فتویٰ مقدس تو ہو سکتا ہے، معمول بھی نہیں بن سکتا ہے۔ تشکیک زدہ طبیعتیں، اقلیت پسند طبیعتیں، اسلام پر اعتماد متزلزل طبیعتیں، صرف اس بنیاد پر کہ یہ فتویٰ ہے بہت آسانی سے عمل کرنے والی نہیں ہے۔ یہ تو مختصر مدتی شارٹ کٹ والا راستہ ہو گیا، اور اصل جو کرنے کا کام ہے، آپ کے شاگرد ہیں، آپ پرانے مدرسے چلاتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ ان شاگردوں سے کہیے وہ کام کہیے جو تقی عثمانی صاحب نے کیا، اپنے خاندان کے ایک بچے کو سیاست میں پی ایچ ڈی کروائی، ایک کو معیشت میں کروائی، ایک کو لاء میں کروایا، اور ان کے دارالافتاء میں 25 مفتیان کرام ہیں، تقریباً مختلف عمرانی سماجی موضوعات پر پی ایچ ڈیاں کیے ہوئے ہیں۔ سوال آتا ہے، ان سے مذاکرہ کیا جاتا ہے، پھر جواب لکھا جاتا ہے۔ تو اپنی تدریس کی سطح کو بلند کرنے کے لیے جو امداد آپ نے ایک حافظ طالب علم پر خرچ کی ہے، میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں، آپ میرے اوپر خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نکاح کے ساتھ معیشت کا ماہر بننا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے اوپر خرچ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو ان نو فارغ علماء کی تخصیص کی جائے مختلف شعبجات میں پڑھنے کے لیے۔ ابھی میں حاجی اسلم صاحب چندرپور ناگپور کے علاقے سے آ رہا ہوں، وہاں کے 2 ساتھیوں سے، عامی بوڑھوں سے میری ملاقات ہوئی، عامی بوڑھوں سے ملاقات ہوئی، رو رو کے کہہ رہے تھے، بھلائی کے ایک بڑے میاں پرانے ساتھی، مولانا میں نے یہاں کے 2 علماء کو وہاں پر پٹنہ بھیجا، قضا پڑھوایا، عتیق صاحب بستوی کو بلایا، بڑا اجلاس کیا، ہماری زندگی کی تمنا تو اپنے علاقے میں دارالقضا دیکھنا ہے، فلانی بیوہ کا مسئلہ میرے پاس حل ہو گیا، میرے دارالقضا کی کامیابی۔ ہم نے بعض عامیوں میں فکر مندی کی وہ چنگاری دیکھی ہے، ترس جاتے ہیں بعض خواص میں دیکھنے کے لیے۔ تو اس موضوع پر جب فکر مندی ہوگی تو بہت آسانی کے ساتھ ان تجار کو، عوام کچھ بھی کرے بے قصور ہے، وہ عامی ہیں، ہم کچھ بھی لاپرواہی کریں مجرم ہیں، اس لیے کہ ہم عالم ہیں، ہم وارث نبی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو قائد بنایا ہے، سمجھا لیا ہے، سمجھا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں، بہرحال قیادت متعلق ہے۔ اور یہ تو انتہائی خیانت کی بات ہے، اور یہ تو بہت ہی انتہائی جہالت، متکبرانہ جہالت یا جاہلانہ تکبر کی بات ہے کہ آدمی نہ خود پڑھے نہ پڑھنے والوں سے رجوع ہو، نہ خود بتائے نہ بتانے والوں کو پہنچائے، نہ جانتا ہو نہ عدم علم کا اعتراف کرتا ہو، نہ آج جانتا ہو نہ 10 سال کے بعد جانتا ہو۔ شیئرز کا سوال تو 10 سال پہلے آ چکا تھا مجھے، 10 سال میں کیا ترقی ہوئی میرے علم میں؟ میچور فنڈ کا سوال تو 10 سال پہلے آ چکا تھا، افتاء کے زمانے میں آ چکا تھا، آج تک کیوں لا علمی باقی رہ گئی؟ میں نے سائل کو چیلنج نہیں سمجھا۔ بے تکلفی میں ساتھیوں سے بولتے رہتا ہوں میں کہ کپڑے سلانے کے لیے دیوبند جاتے ہیں، نئی کتابوں کی خریداری کے لیے نہیں، ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے آپ کے بھوپال میں مل جاتے ہوں گے، ضرورت نہیں رہتی ہوگی شاید۔ جی دیوبندی جاتے ہیں آپ؟ ہاں بس ٹھیک ہے، ہم سب ایک ہی زمین کے ہیں، کوئی 4تھی 5ویں زمین کے نہیں ہے صاحب جی۔ ہم نے کیا تھا ایک مرتبہ، ٹیلی گرام چینل پہ ڈالا ہوا ہے، تجار کا اجتماع، 400 تاجر جڑے تھے، 3 اجتماعات رکھے گئے، اس کے عناوین طے کیے گئے، شیئرز کے بھی، میچول فنڈ کے بھی، تقسیم جائیداد کے بھی، تجارت کے اصول کے بھی، مواد پورا تیار ہے۔ جامعۃ الرشید کا کام بہت نمایاں ہے، وہاں کے فارغین جاتے ہیں اور جا کر پوری کمپنی کو مسلمان بنا کر آ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی اجتماعیت کی بات نہیں کر رہے ہم آپ سے، پورے صوبے کی اجتماعیت کی بات نہیں کر رہے، پورے شہر کی اجتماعیت کا بھی مطالبہ نہیں کریں گے ہم آپ سے۔ ہم ذوق لوگ
ایک فکر کے ساتھ جمع ہو جائے. حسن البنا رحمت اللہ علیہ نے جب اخوان کا کام شروع کیا 12 آدمی تھے جنہوں نے طے شدہ دستور پر موت پہ بیعت کر لی. گزشتہ 100 سال کی تاریخ میں ہماری ناواقفیت ہو سکتی ہے، باقی اخوان کا کام پورے عالم کی دینی تبدیلی میں اثر انداز ہوا ہے. تو ہم ذوق تو جمع ہو جائیں اور پھر ہم ذوق تو کام تقسیم کر لیں. ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا. عمر کتنی ہے، صلاحیت کتنی ہے، وقت کتنا ہے. اور مکان تعمیر ہو رہی ہے، مکان کی تعمیر چل رہی ہے. کوئی ایک کمرہ بناتا ہے اپنے شوق سے، کوئی آ کر کوئی اور کمرہ بنا دیتا ہے. آخر پوری تعمیر سلیقے کی کب ہوگی؟ جب انجینئر اور مستری کے سامنے پوری عمارت کا خاکہ ہی نہ ہو کہ کام شروع کہاں سے کیا جائے، ختم کہاں سے کیا جائے، پچھلے نے کہاں ختم کیا ہے کہ میں آگے کا شروع کروں. کاموں کا انکار نہیں ہے، اخلاص پر بھی کوئی تہمت نہیں ہے، لیکن اجتماعیت، ممکنہ اجتماعیت اور دوسری تنظیموں کے گلے شکوے کے بغیر ان کے احسان مند رہتے ہوئے اور ان کے تجربات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور آپ کی انفرادیت ختم کرنے کا مطالبہ بھی نہیں ہے. آپ اپنا مدرسہ چھوڑ دیجئے، آپ اپنا مکتب چھوڑ دیجئے، آ جائیے میرے پاس. آپ اپنے انفرادیت کو باقی رکھتے ہوئے، آپ اپنی انفرادیت کو باقی رکھتے ہوئے اجتماعیت کے حصے دار بنیے. آپ اپنی انفرادیت کو باقی رکھتے ہوئے اجتماعیت کی اور اجتماعی فکروں کو چلانے والے بنیے اپنے انفرادی حلقوں میں. مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ میرے مدرسے کے جلسے میں آپ کی تحریک کا تذکرہ کروں گا تو ہوتا نہیں میرا کیا ہو جائے گا. تو یہ تو میں سوچنا چاہیے کہ میں للہیت کے رخ پر چل رہا ہوں. اپنے سے جوڑنا چاہتا ہوں یا اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں، اپنے سے جوڑنا چاہتا ہوں یا شریعت سے جوڑنا چاہتا ہوں.